وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 77 سے 80، حصہ دوم. آج کے سبق کا نمبر 1375 ہے. آج کا موضوع، کیا دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب بن کر رہ گئی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا. سامنے کرام، سورہ مریم آیت نمبر 77. لفظی ترجمہ: افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وقال اور کہتا ہے، لأوتین مالا وولدا، میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. اطلع الغیب، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا رحمان نے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم لکھ لیں گے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے لیے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جس چیز کا یعنی جس سر و سامان اور لو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے، معلوم و بلدا، اس کے وارث تو ہم ہیں، وہ ہمارے پاس رہ جائے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. بہت ہی اہم آیت ہے اور اس کا مخاطب جو ہے ہم ہیں. اور اس کو دیکھیں، جرم کیا ہے؟ آیات قرآنی کو نہ ماننا. ارأیت الذی کفر بآیاتنا. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ، یہ ہم ہیں جو آیات الہی کے انکار کے مرتکب ہو رہے ہیں عملی طور پہ. دیکھیں، عمل سے ایک بات نوٹ کر لیں،
ایک بات زبان سے نہ کہنا اور عمل سے کر لینا، تو دیکھیں عمل جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے. اگر آپ کا قول، اگر آپ کا عمل آپ کے زبان سے کہے ہوئے الفاظ کی تصدیق نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے قول میں جھوٹے ہیں. آپ اپنے قول میں جھوٹے ہیں. یہ ایک عام رویہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں، جس انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، سیدھی سادی بات ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے دنیا میں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایک یقین کے تحت کرتے ہیں. ایک رشوت خور ہے، ایک کرپٹ آدمی ہے، تو وہ اگر رشوت اور کرپشن کر رہا ہے تو اس کا یہ یقین ہے کہ اس کے بغیر میرا چارہ کار نہیں ہے. اس کا یہ یقین ہے کہ یہ مال اور دولت جو میں لے رہا ہوں رشوت کے طور پہ یا کرپشن کے طور پہ یا بے ایمانی کر کے، جس طرح بھی ہو، تو یہ میرے مال میں اضافہ کرے گا. تو اب یہ یقین بھی وہ کرتا ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمارا رازق نہیں ہے جب تک ہم نے خود ناجائز ذرائع استعمال نہ کیے. یہ میں پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو سارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمارا رازق نہیں ہے، کفیل نہیں ہے، ہمارا رب نہیں ہے. وہ مشکل ہے کہ ہمیں پالے یا ہماری ضروریات کا، تو ہم خود جائز اور ناجائز کو پھر نہیں دیکھتے کمانے میں. یہ ایک عام رویہ ہے معاشرے میں، آپ دیکھ لیں، جائز اور ناجائز اس کو پھر ہم نہیں دیکھتے. اللہ ہو. تو بات یہ ہے کہ بہت بری حالت ہے. اور دیکھیں، یہ میں آیات قرآنی پڑھ رہا ہوں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی بھول ہے ہماری، اور ایک رویہ ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا رکھا ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ دیکھیں قرآن کیا ہے، یہ انسان کا حال ہے، پھر مومن کے لیے اس میں ہدایت ہے. حال انسان کا ہے، اس میں حال انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں بتائی جا رہی ہیں. پھر یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں. اب ہم متقی تو ہیں نہیں، لہٰذا ہمارے لیے تو اس میں اب کوئی ہدایت نہیں ہے. اور دیکھیں، میری باتوں کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ میں آپ سے جذبات میں باتیں کر رہا ہوں یا ایسے میں جوش کہ مجھے اپنے جو میں بات کر رہا ہوں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، جوش اور جذبے میں ایک خطیب جو ہے لگا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر وہ معافیا مانگتا رہتا ہے اپنے کہے کے پہ کہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پھر معافیا مانگتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، یا آپ نے سیاق و سباق کے بغیر ہٹ کے میری بات کو سمجھا، یہ وہ بارہ. خیر، میں یہ آیت جو ہے 77 نمبر افرأیت الذی کفر بآیاتنا، یہ ایک اللہ تعالیٰ فرد جرم عائد کر رہا ہے. لوگوں میں ایک گروہ ایسا موجود ہے مسلمانوں میں. دیکھیں، کافر سے ہمارا کیا لینا دینا، وہ تو کافر ہیں، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اور نہ دین کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ ان سے ہمارا کیا لینا دینا. قرآن تو اب یہ ہے نا کہ میں اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش نہ کروں تو میرے اور کافر میں فرق کیا ہو گیا. ظاہر ہے کہ میں زبانی طور پہ تو مانتا ہوں، یعنی ہم زبانی طور پہ تو مانتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور تو لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس چیز کے مرتکب ہو رہے ہیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو میری آیات سے انکار کا مرتکب ہو رہا ہے، اور وہ اپنے دنیاوی عیش و آرام میں مبتلا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی
یہ تو مجھے یعنی دیا جاتا رہے گا، یعنی نوازا ہی میں جاتا رہوں گا۔ اس اصل میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا تو دنیا میں مہلت کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہاں یعنی جزائے اعمال کا قانون تو نہیں ہے، جزوی طور پہ ہے، لیکن ہم سب پہ ہے وہ لاگو کہ برے اعمال کے نتائج میں ہم لوگ گرفتار ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم بدحال ہیں، ہمارا سکون نہیں ہے، تو وہ تو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ظاہری وجوہات ہوں گی، یہ مجھے یہ منصب مل جائے، یہ گریڈ مل جائے، یا یہ میری کارخانہ اچھا چل پڑے، دکان اچھی چل پڑے، تو بس دے مار 4.5 وہ پیسہ آئے گا اور میں خوش ہو جاؤں گا۔ اسی لیے پھر وہ حرام ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ غلط ہے، یعنی مہلت کے وقت میں آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی براہ راست کوئی آپ کو سزا نہیں دے رہا آپ کے کہنے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جزائے اعمال سے بچ جائیں گے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے لکھ رہے ہیں اور سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ تو میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اصل میں اگر نہ سمجھتا کہ یہ آیات ہم پر فٹ ہو رہی ہیں تو میں آگے بڑھ جاتا جلدی سے۔ یہ کافروں کا، میں آپ کو کہتا یہ تو کافروں کا مضمون ہے، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں تھا، اور یا بہت بھی اگر کچھ کہتا تو آج جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ان پہ میں یہ فٹ کر دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ تو بات تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، قرآن میں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا اصلی جرم کیا ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ خیر وہ تفرقے کی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، ہر فرقہ مختلف فرقے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کو باطل، اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، پھر اس کے لیے دلائل لاتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے حق میں اور دوسرے فرقے کے ابطال میں قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے، اور پھر اس میں شدت اتنی ہوتی ہے کہ دوسرے فرقے کو وہ باطل کر کے چھوڑتا ہے کہ تم لوگ تو بالکل ہی باطل ہو۔ خیر فرقہ واریت سے میرا یہ بات نوٹ کر لیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ ایک قرآن اور نبی کا طریقہ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ باقی جو آیات ہیں یعنی فرد جرم تو یہی ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا۔ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک سوچ ہے جو ہم نے اپنا لی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو یعنی مل جائیں گے آج یہ حکومتی یعنی اہم مناصب پہ آپ کو معلوم ہے گدی نشین بیٹھے ہوئے، اور ہمیشہ ان گدی نشینوں کا حکومت میں رول رہا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، ادھر گدیاں بھی سنبھالی بھی ہیں اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سنت رسول سے کوئی سروکار نہیں ہے اور گدی نشین ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ، تو مسئلہ بہت بگڑا ہوا ہے، مسئلہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ گیا ہے۔ مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں، اور اس زمانے کے شریر ترین لوگ علماء ہیں، علماء دین، فتنہ ان سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے۔
یہ حدیث شریف کا میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا ہے۔ سیأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی۔ ترجمہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ آج وہ دور ہے کہ اسلام کا صرف نام ہے، بس ہم نام کے مسلمان ہیں۔ اور دیکھیں میں تو آپ کو یعنی بنیادی طور پہ گھر کی بات بتاتا ہوں۔ اصل میں دین جو ہے وہ ہم یعنی ایک ایسا ذہنیت ہم میں پنپ رہی ہے یا ایک سوچ راسخ ہو چکی ہے کہ دین تو محض کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام ہے، اس کے علاوہ تو زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ سوچ کہاں سے آ گئی ہے، اور یہ سوچ بڑی پرانی چلی آ رہی ہے، اور یہ سوچ جب ہماری بگڑی ہے تب سے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے تختہ الٹ دیا ہے، اس کے ہاتھ سے خلافت چھین لی اللہ تعالیٰ نے، اور اب تک وہ خلافت نہیں ہے۔ مسلمان بظاہر یعنی مسلمان کی تو کوئی حکومت نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ، مسلمان جو مومن ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کی، ہم ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، ہم نے تو دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، دین کا تو تشریح ہی بدل دی ہے، ہمارے ذہن میں دین کی تشریح وہ نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے۔ اوہ اللہ، مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں، کیا کروں، اس میں تو جتنا بھی میں اس کو چھیڑوں گا تو بدبو ہی اٹھے گی۔ ہم ایک بدبودار قوم ہیں، آج کا مسلمان، اس میں سے بدبو آ رہی ہے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی عدم اطاعت کی، رسول کے راستے کے خلاف ہے۔ آج اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے، ہمارا ایمان دنیا پر ہے، ہمارا مقصود بھی دنیا، محبوب بھی دنیا، مطلوب بھی دنیا۔ کوئی حال ہے یہ؟ آپ دیکھ لینا، مجھے تو دیکھیں میں تو واسطہ رہتا ہے، اور یہ یعنی سالوں میں باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن لوگ دین کو بجائے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ 10 سال سنتے رہتے ہیں میری باتوں کو، لیکن وہ دین کی حقیقت کو یعنی ایسا ایک رنگ اس زمانے نے ہماری ذہنیت پہ چڑھا دیا ہے کہ وہ 10 سال میرا درس سننے کے باوجود بھی دین کو سمجھ نہیں پاتے، اور ایسے 10 سال بعد ایسے سوال کرتے ہیں کہ وہ پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو میں کہہ چکا ہوں اور اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بہرحال تو دیکھیں ایمان کچھ اور چیز ہے، ایمان باللہ، اصل نیکی وہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہو، یقین ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے، اپنا رخ، اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ حقیقی نیکی یہ ہے، حقیقی نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے۔ اب ایمان باللہ تو ہمارا ہے نہیں حقیقی طور پہ، اور دیگر نیکیاں اکا دکا نیکی روایتاً عادتاً ہم کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ بہرحال اچھا، بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک سوچ ہے، کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ بھئی اللہ کرم کر رہا ہے، اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، میرا کارخانہ چل رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وزیر بنا دیا ہے، مشیر ہوں میں وزیر اعظم ہوں، مجھے یہ دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ انکار آیات کے مجرم ہیں ہم، اور پھر کہتے ہیں جو اللہ کا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کیا میں نمازیں نہیں پڑھ رہا اور یہ سب کام کر رہا ہوں جو ظاہری طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو
اطلع الغیب، کیا اس کو غیب کا کوئی علم ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ ایمان کی دولت سے منور ہے؟ دیکھیں، اپنے ایمان جو ہے وہ بین الخوف والرجا ہے. انسان کا آخری خاتمہ اگر ایمان پہ ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں ہم یقین سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا دعویٰ کرنا کہ میں صاحب ایمان ہوں، اور یا یہ دیکھیں مضمون جو اصل میں ہے وہ کیا ہے، میں تھوڑا سا مختلف میں نے بات کہہ دی. اصل بات کیا ہے؟ کفر بآیات، یعنی تکفیر قرآن کہ ہم مجرم ہیں اور پھر اس پر راضی ہیں. ہمارا رویہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے. تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی لکھائی مل گئی ہے؟ نہیں ملی ہے. یعنی اس رویے کی کہ تم تکفیر آیات بھی کرتے رہو اور میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، میں تم سے راضی رہوں گا. لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، وہ دے رہا ہے، اس کا فضل ہے. اب اس رویے پر شرمسار نہ ہونا اور اس رویے پر اصرار کرنا. کون سے رویے پر؟ تکفیر آیات کے. میں بار بار وضاحت نہیں کر رہا، میں نے جو ایک درس اس پہ کیا بھی ہے ان آیات پہ، آج دوسری نشست ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو میں لکھ لوں گا اور میں تمہیں عذاب اور بھی بڑھا دوں گا، کیونکہ تم تکفیر آیات کے مرتکب ہو اور پھر بھی تم مطمئن ہو. لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. جو تم کہہ رہے ہو کہ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، یہ تمہاری موت تک یہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس کے بعد جو ہے یہ تمہاری ملک سے نکل جائے گا. آخر کار یہ سب کچھ میرا ہے. نَرِثُهُ مَا يَقُولُ. جو کچھ اب ظاہر ہے کہ یہ انسان یہ مال تو ہے ابھی بھی اللہ ہی کا ہے، اصل مالک تو اس کا اللہ ہی ہے. وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. تو اللہ کہہ رہے میں وارث ہوں، اس میں تو پھر کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ سب کچھ یہاں پڑا رہ جائے گا، انسانیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو آخر کار تو وارث اللہ ہی ہے. یہ سارے ڈالر، سونے چاندی، ہیرے جواہرات انسان ہی نہیں ہوگا تو یہ پھر کون اس کا؟ یہ تو اللہ ہی کا ہے ابھی بھی حقیقی طور پہ. اور بہرحال وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ میرے پاس اکیلا آئے گا. یہ وہ تصور ہے جو ہم ماننے کے لیے، جو ذہن میں بٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہماری حاضری ہونی ہے کل اللہ کے حضور. اور دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا تو کسی بات پر یقین نہیں ہے. یعنی یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ہمیں رب کے حضور حاضری کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن یہ یقینی معاملہ ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ اکیلا آئے گا اور اکیلے میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا ہر شخص سے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے لہٰذا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. رب کے حضور، حاکم میں اعلیٰ کے حضور حاضری کا ہمیں کوئی خوف نہیں. اور اللہ کے وقار کا اس وقت بھی ہم کوئی خیال نہیں کرتے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کے جو وقار ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس کا تمہیں احساس نہیں ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ مقام احسان جو ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ہمیں دین سکھانے کے لیے، تو ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ احسان مل احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.
اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تصور، یعنی یہاں پہ دیکھیں اللہ کے جو وجود کا احساس ہمیں نہیں ہے، اسی لیے تو ہم نافرمانی میں مبتلا ہیں، اسی لیے اس کے کلام پر ہمیں یقین نہیں ہے، جو اس کے وعدے ہیں، جو اس کے ڈراوے ہیں، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اور بات تو بہت ہی بگڑی ہوئی ہے سامنے کرام، بہت ہی بگڑی ہوئی ہے۔ ہمیں تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، جس چیز کا تعلق باطن سے ہو جائے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، نہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تو اکیلے تم میرے پاس آؤ گے۔ اور یہ جو تصور ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اختتامی میرے کلمات ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا احساس کریں، اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ ہو جائیں، جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اس پر غور کریں، یقین حاصل کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر ہم چل پڑے تو ہمیں ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، ہماری روشنی میں اور ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوْا ہدا، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوْا ہدًا، اللہ تعالیٰ جو ہدایت جنہوں نے قبول کر لی ہے ان کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔